أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 ستمبر 1989 ہم یہاں ملوگو پشاور کے مضافات میں صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی اس تقریب کو جس عنوان سے معنون کیا گیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کا مقام. اگر اہل نظر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اور اس ترمیم شدہ عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اولیاء اللہ کی پہچان. کیا کہا میں نے؟ اولیاء اللہ کی پہچان. یہ ہے آج کی گفتگو کا عنوان. اس عنوان سے انصاف کرنے کے لیے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے خطر ہیں.
اور محفوظ ہیں۔ میرے دوست دنیا اور آخرت میں محفوظ ہیں، انہیں یہاں کا خوف نہیں اور وہاں کا حزن نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ دیکھیے، میرے لیڈر نے مجھے حکم دیا اور آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اور اس تصور کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو۔ میں بھی اللہ کے سامنے مسئول ہوں، پوچھا جاؤں گا۔ آپ بھی اللہ کے سامنے مسئول ہونے والے ہیں، پوچھے جائیں گے۔ ہم دونوں کی حالت بہت نازک ہے اپنے جج کے سامنے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی عاقبت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی سچائیاں، قرآن کریم کی صداقتیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتار دوں، اگرچہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کوشش، یہ میری کوشش ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ کی طلب کا ظرف سیدھا ہو، طلب کا جو برتن ہے وہ سیدھا ہو، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ انسان اس وقت تک کامیاب رہتا ہے جب تک اس کے فکر میں ہٹ درمی، تعصب اور ضد نہ آئے، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ جب تک وہ حق کا طلبگار رہتا ہے تو ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھتا ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں اور مزاج میں چڑ آ جائے، ضد، ہٹ درمی آ جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے 2 اور 2 5 ہی کہنے ہیں، تو پھر کون ہے جو اس سے منوائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ ابو جہل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 2 اور 2 5 ہیں، رحمت للعالمین جیسا مبلغ۔ حضور جس طرح امام الانبیاء ہیں، حضور جس طرح سید الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الخطباء بھی ہیں، سید الخطباء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی خطابت، آپ کا بیان اور آپ کی تقریر حکمتوں سے، موعظہ حسنہ سے، رقت سے لبریز ہوا کرتی تھی۔ لیکن ابو جہل نے فیصلہ کر لیا
کہ میں نے 2 اور 2 5 ہی کہنے ہیں، اس سے کوئی نہیں منوا سکا، وہ مارا گیا ضد میں، ہٹ درمی میں۔ حبشے سے بلال آیا، جیت گیا۔ فارس سے سلمان آیا، طلب کا ظرف سیدھا تھا، جیت گیا۔ روم سے صہیب آیا، طلب کا برتن سیدھا تھا، جیت گیا۔ لیکن یہ پڑوس میں رہنے والے عتیبہ، ولید ابو جہل اور مسٹر ابو لہب ضدی، ہٹ درم، کج ذوق، کج فکر، کج ظرف، برتن الٹا تھا، کچھ حاصل نہ کر پایا۔ اس لیے سکون سے، اطمینان کے ساتھ میری باتیں سنیے۔ جلدی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کریم کے بحر ذخار سے روشنیوں کا وہ سرمایہ جو اس وقت نسل انسانی کے ذہنوں اور فکروں کو اندھیروں سے بچا سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ والوں کی پہچان قرآن نے خود بتائی، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اور یہ رب جانتے ہو نا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوں گے جب دنیا نہیں تھی تو انسان کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا جب دنیا نہیں تھی؟ وہ عالم ارواح میں انسان اپنی اصلی صورت میں تھا۔ یہ جو صورت ہے یہ حیوانی صورت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نورانی شکل، جس کا چہرہ گورا دیکھا گئے کام سے، چاروں شانے چت، یہ بلڈنگ ہے، اس میں انسان رہتا ہے۔ کچھ بلڈنگوں پر وائٹ ورک کیا گیا ہے، کچھ پہ براؤن۔ اٹ از ناٹ بیوٹی اینڈ ناٹ اسٹینڈرڈ آف بیوٹی۔ یہ بلڈنگ ہے، اس میں انسان رہتا ہے۔ آپ سمجھے؟ اس میں انسان رہتا ہے اور اس کی رہائش کے لیے فطرت نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو سارا وقت یہیں لگ جائے گا۔ یہ مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جائے گا۔ من صلصال کالفخار، من صلصال کالفخار۔ اللہ نے اس ڈھانچے کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اس کے تقاضے بھی سارے مٹی پورے کرتی ہے۔ یہ رہتا ہے تو مکان مٹی کا، یہ کھاتا ہے تو خوراک مٹی سے نکلتی ہے، یہ پیتا ہے تو مشروب مٹی سے آتا ہے۔ الا حاضر قیاس، سوچتے چلے جائیے، اس کے سارے تقاضے خاکی ہیں کیونکہ یہ بنایا مٹی سے گیا۔ اصل انسان اس میں رہتا ہے،
یہ اس ڈھانچے سے پہلے بھی تھا اصل انسان، اور اصل انسان اس ڈھانچے کے بعد بھی رہے گا۔ جب اصل انسان اس سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں انسان مر گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، حیوان مر گیا، حیوان مر گیا، انسان نے رخ بدلا ہے۔ یہ عالم ارواح میں تھا، عالم دنیا میں آیا، اور عالم دنیا کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد اب یہ عالم برزخ کو روانہ ہو گیا، عالم جاودانی کو روانہ ہو گیا۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ اس ڈھانچے کو آپ اٹھا کر قبرستان میں دفن کراتے ہیں، اور اصل انسان اپنے مرکز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آیا وہیں سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ رب سے آیا، رب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ مٹی سے بنایا، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے اولاد آدم سے، ان کے صلب سے آنے والی تمام نسلوں سے، عالم ارواح میں، الست بربکم، اے اولاد آدم، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں عالم ارواح میں سوچ کر جواب دو، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، اولاد آدم نے وعدہ کیا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ جب انسان آ رہا تھا دنیا میں تو پہلے کیا یہی وعدہ لیا، الستو بربکم، اور جب یہ جائے گا اس دنیا سے تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی پوچھا جائے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخروی زندگی کے پہلے قدم پر جو سوال ہوگا اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوگا۔ گناہگار تو ہوں، خطاکار تو ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ جس نے شرک نہ کیا ہوگا وہ اس پرچے میں کامیاب ہو جائے گا، اسے توفیق ملے گی کہ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ آپ قرآن کریم میں جو آگے بڑھتے جائیے، قرآن کریم کا سفر کرتے جائیے، قرآن کریم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ وعدہ یاد دلاتا جائے گا، اور جب قرآن کریم آپ کو اختتام تک لے جانے کے بعد، جب قرآن کریم ختم ہونے کو آئے گا تو پھر آپ کے دل و دماغ پہ دستک دے کے جائے گا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ
اس عہد کو نبھاتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. رب کہنا اور دکھ سہنا یاروں کوئی آسان نہیں. ہر دوستی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. وہ دوستی ہی کیا جس میں امتحان نہ ہو. تو پھر اللہ کی دوستی میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالیقین وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہی ہے. کہہ دیا نا ہمارا رب اللہ ہی ہے. ثم استقاموا، اس دعوے کے بعد، اس اقرار کے بعد امتحانوں آزمائشوں کے یلغار میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. پھسلے نہیں، ڈگمگائے نہیں، راہ حق سے قدم ہٹائے نہیں، ہمارے بنے اور جم کے رہے، ہماری دوستی میں ٹک گئے، رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا. یہی تو آزمائش ہوتی ہے دوستی میں. مفادات کہتے ہیں سب کو راضی کرو. مفادات کا تقاضا ہوتا ہے سب کو راضی کرو. اس سے بھی بنا کے رکھو، اس سے بھی بنا کے رکھو. بادشاہ اسی کوئی سب نال بگاڑ دیں گے، سب نال بگاڑ دیں گے انہیں پیچھے. وہ نہیں، وچوں وچوں سب نال بنا کے رکھو. یہ بازاری جنس کا ذوق ہے. یہ تعلق ہی ایسا ہے، یہ دوستی ہی ایسی ہے. اس کے خلیل کو دیکھیے، رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوب قرآن کے بے داغ آئینے میں، قرآن کے بے داغ آئینے میں ذرا میرے دوست ابراہیم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجئے نا. وہ میرا سچا دوست تھا، نبی تھا. اس نے ہماری دوستی کو نبھایا، بلکہ دوستی کا معیار قائم کیا. ابراہیم نے اعلان کیا ربی اللہ. کیا کہا؟ ربی اللہ. معاشرے نے کہا نہیں، ابراہیم رب تو یہ ہے جس کا تو نام لیتا ہے نظر نہیں آتا. رب تو یہ ہے سامنے روشن ہے اور شنیدہ کے بود مانند دیدہ، یہ علماء کہتے ہیں. یہ مشاہدے کی بات ہے. آپ ہمیں ایسی شخصیت، ایسی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی، اور ہمارا رب سامنے کھڑا ہوا ہے. ملوگو والو، سرحد والو، جانتے ہو ابراہیم نے کیا کہا؟ جانتے ہو ابراہیم نے کیا؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا ہو کافر کے بچوں، ہم مشرک کی اولاد، کیا بکتے ہو؟ یہ تو ہم ہیں نا جی. ہاں یہ تو ہم ہیں. نفس جب غبار اٹھتا ہے تو بس پھر گئے.
جو منہ میں آیا نکال دیا. نفس کی تسکین نہ کرے تو لطف نہیں آتا, کھال نہ اتارے تو مزہ نہیں آتا. ہاں لیکن پیغمبر کی دعوت, پیغمبر نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو یہ رب ہے, چلو یہی صحیح, آؤ. تم کہتے ہو نا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی, هذا اکبر, هذا اکبر. پہلے انہوں نے کہا تھا ستارے, فرمایا اچھا پھر یہی صحیح, چلو فکری سفر کرتے ہیں, انجام پہ فیصلہ ہوگا. ستارے چمکتے رہے, انجمن آباد رہی, ان کو پوجنے والے جھکتے رہے, سجدے نچھاور کرتے رہے, لیکن وہ ٹھہر نہ سکے, کھسکتے گئے, لڑھکتے گئے, گرتے گئے اور ڈوب گئے. ابراہیم نے فرمایا وہ خدا ہی کیا جو ڈوب جائے, نہ ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں مانتا, جو گر کے ڈوب جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. ناراض نہ ہونا, میں نے تمہارے فکر سے ٹکر تو نہیں لی تھی, میں نے تو تمہارا ساتھ دیا کہ آؤ چلتے ہیں, لیکن جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ سورج ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے, یہی صحیح, آؤ چلتے. ہاذا اکبر, یہ واقعی بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا لا احب الآفلین, ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا ستارے عبادت کے لائق نہیں کہ یہ چمکتے تو ہیں لیکن ڈوب بھی جاتے ہیں. چاند عبادت کے لائق نہیں کہ یہ روشن تو ہے لیکن غروب بھی ہو جاتا ہے. سورج عبادت کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ کائنات کو روشنی تو فراہم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تو انجام نے یہ ثابت کر دیا, میں نے تمہارے ساتھ جو فکری سفر کیا اس کے نتیجے میں الحمدللہ میرا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں, غروب ہونے والے ہیں, جھک جانے والے ہیں, نظر سے اوجھل ہو جانے والے ہیں. عبادت کے لائق یہ نہیں, عبادت کے لائق وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے, ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا سرحد کے روشن ضمیروں, انسانی زندگی میں اسلام جذبات کی نفی نہیں کرتا, لیکن اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے انسان کی جذباتی کیفیت کو تابع کر دیا ہے شواہد و بینات اور دلائل و براہین کے دائرے میں. یہ جب بھی جیتتا ہے دلائل کی بنیاد پر جیتتا ہے. یہی فرق ہے دوسرے مذاہب اور اسلام میں. ابراہیم دائی کی حیثیت سے انسانی معاشرے کے سامنے آئے, حق تعالی نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دی. میرے دوست کے کردار کا مطالعہ تو کیجئے, میرے محبوب وہ میرا سچا دوست تھا. سب سے پہلے مقابلہ ہوا اپنے باپ سے. فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ تم نے جو
آستانے بنا رکھے ہیں، ان پر چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور ان کو اللہ سے قرب کا وسیلہ مانتے ہو، زینہ مانتے ہو۔ شفاعنا عند اللہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں، یہ تو اتنے بے کس ہیں، یہ تو اتنے کمزور ہیں، اپنے اوپر سے بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ جو تم نے نام نہاد مشکل کشا حاجت روا کار ساز دستگیر بنا رکھے ہیں، کہیں آپ کو یہ پھر کیا ہو گیا، پھر کہیں آپ کو یہ بھول نہ ہو جائے کہ وہ پتھر کے مجسمے ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیے شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ پشاور سے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں اور میں نے محنت کر رکھی ہے۔ شرک کی ابتدا کب ہوئی انسانی تاریخ میں؟ اونچا اونچا بولو نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا۔ انہوں نے جو حق اللہ کا تھا، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، مشکلات میں مدد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، اسی سے مانگا جائے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء قال ربکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں عن عبادتی۔ میرے محبوب میرے بندو سے کہہ دیجئے مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت انتظار میں رہتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین تجھے تو وہ پکارے جو تیرے فرمانبردار ہیں، ہم گناہگار جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، جن کا نامہ اعمال خطاؤں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم کس منہ سے تیرا نام لیں، ہم کس منہ سے تجھ سے مدد مانگیں؟ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندو کو بتا دیجئے تم اپنی خطاؤں اور گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو کہ تمہاری خطائیں جتنی بھی بڑھ جائیں میری رحمت سے تو نہیں بڑھ سکتی۔ تم اپنی خطائیں اور گناہوں کو جمع کر کے لاؤ، میں تمہارے گناہوں اور خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جب مجھے پکارو گے تو غضبناک نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے۔ میں اپنے در پہ آنے والے، آنسو بہانے والے، اپنے در پہ دامن پھیلانے والے خطا کار کو
اس کے گناہوں پر تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سنتا ہوں۔ اور جو لوگ مجھے پکارنے میں غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قرآن کریم نے انہیں عبادت کے الفاظ سے معنون کیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سرحد کے روشن ضمیروں، معلوم ہوا یا اللہ کہنا عبادت ہے، یا اللہ کہنا عبادت ہے۔ مصیبت اور مشکل کے وقت اس کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس کے سوا اس کے کسی نبی کو، اس کے کسی ولی کو، اس کے رسول کو پکارنا شرک ہے۔ اور یہی شرک کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، یہی شرک کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ ان کے جو آستانے تھے قرآن نے ان کا نام بھی بتایا ہے، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آستانے پر بیٹھنے والے مجاور، آستانے پر بیٹھنے والے جبہ پوش، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے تبرکات، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے چمکتے ہوئے چہروں والے، آپ کہتے ہیں نورانی چہرہ، نورانی تو ہو جائے گا جب نہ کام کرے گا، نہ محنت کرے گا، نہ پتھر کوٹے گا، نہ ہل چلائے گا، نہ کوئی اور محنت کرے گا، بس کھائے گا ہی کھائے گا تو چہرہ تو چمک جائے گا۔